اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام میں بیٹی کی اہمیت اور عورت کے مقام کے متعلق سننے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ اس کو قتل کر دیتا تھا یا زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ دیتا تھا یا کنویں کے اندر پھینک دیتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ بیچاری رو رو کر ابو جان ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل دیا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے۔ پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا، ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا ابت قتلتنی، یعنی ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے گہرے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس کی کمر اور گردن تک میں مٹی ڈال چکا تو میری بیٹی رو رو کر کہنے لگی کہ ابو جان مجھے آپ کیوں مارنے لگے ہیں؟ میں غیروں کے در پر پلتی رہی، کبھی آپ کو ابو کہہ کر نہیں پکارا اور آج آپ مجھے مارنے لگے ہیں، آپ مجھے کیوں مارنے لگے ہیں؟ تو بہرحال میں نے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور برابر اس کے اوپر مٹی ڈالتے رہا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ ابو جان اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو، ایک مجھے فوراً جو ہے وہ قتل کر دو، اس طرح ترسا ترسا کے تو نہ مارو، دوسرا یہ کہ میرا یہ دوپٹہ لے جانا اور یہ میری ماں کو دے دینا تاکہ وہ میرے اس دوپٹے کو دیکھ کر تسلی کر لے۔ تو یوں میں نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہ سنی اور اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ مٹی کے نیچے مکمل طور پر دب کر ہلاک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ ابو کہ آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں یاد آتا ہے میں بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بیٹی کو زندہ دفن کر دینے کے تعلق سے دور جہالت کی جھلکیاں آپ نے سنی۔ افسوس، ایک بار پھر بعض لوگ اسلامی تعلیمات بھلا بیٹھے ہیں اور اپنی بیٹی کی ولادت کو برا سمجھنے اور بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں، جس کی بنا پر آئے دن قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ مختلف خبروں سے حاصل کی گئی 5 لرزہ خیز وارداتیں سنیے۔ نمبر 1، معاذ اللہ زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی۔ چھٹی بیٹی کی پیدائش پر ظالم باپ نے 10 دن کی بچی کو پانی کے ٹب میں ڈبو کر مار ڈالا۔ احتجاج پر بیوی کو بھی سوتے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 2، چند ہفتے پہلے ایک شخص نے بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو آگ لگا کر مار دیا تھا۔ نمبر 3، جولائی میں بیٹی کی پیدائش پر 25 سالہ بیوی کو شوہر اور سسرالیوں نے زندہ جلا دیا۔ نمبر 4، مجازی عشق کی بنیاد پر دونوں میں لو میرج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں دیں۔ کچھ عرصے بعد تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی، اس پر آگ بگولا ہو کر بے وقوف شوہر نے بیوی کو اس بے دردی سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال پہنچ کر بیچاری نے دم توڑ دیا۔
نمبر 5، ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پنجاب پاکستان کے ایک دیہاتی علاقہ میں بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلا انجیکشن لگانے کو کہا۔ ڈاکٹر کے انکار پر اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی 5 بچیاں تھیں اور چھٹی بار ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اب کی بار بھی تو نے بچی جنی تو میں تجھے نومولود بچی سمیت قتل کر دوں گا۔ 8 اکتوبر 2005 کی بات ہے، پھر رات کو بچی ہی کی ولادت ہوئی۔ صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے بغیر اس بے رحم باپ نے اپنی پھول جیسی بچی کو اٹھا کر پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ یک پریشر کوکر پھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھنس گیا۔ بچی کی ماں کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا اور غالباً اسی کے ذریعے اس دردناک قصے کا انکشاف ہوا۔ اس زلزلے میں ایک اطلاع کے مطابق 2 لاکھ سے زائد افراد فوت ہوئے۔ اسلام نے بیٹی کو عظمت بخشی اور اس کا وقار بلند کیا ہے۔ مسلمان اللہ کا عاجز بندہ اور اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی، اللہ پاک کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور شکوہ اور شکایت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نماز پڑھانے لگے تو رکوع میں جاتے اس وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی۔ پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان یعنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کیا خوب فرماتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ پاک کا تحفہ ہے۔ یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، حضرت ام ایمن آپ کی خادمہ دوڑ کر جاتی ہیں اطلاع دینے کے لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ کہ آج تو مقدر آباد ہو جائیں گے یا پھر برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت قریش کے اندر یہ رواج تھا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ سنا اپنے تہمت چادر مبارک کو پکڑا اور گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت ام ایمن بھی تیز قدم اٹھاتے پیچھے چل رہی تھیں۔ جب گھر آئے تو ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور ان کا ماتھا چومنے لگے، اور کائنات کا شاید یہ پہلا باپ تھا جو اتنے پیار سے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بیٹیاں تو قتل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا نہیں، بیٹیاں قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیٹیاں پیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ قربان جائیے، ایسا پیارا دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ بیٹی جب گھر میں ہوتی ہے تو پورے گھر کے آنگن کی رونق ہوتی ہے، اور یہی بیٹی جب بہن کی صورت میں ہوتی ہے تو یقین جانیے ایک بھائی کے لیے بہن سے بڑھ کر کوئی پیارا رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب یہ بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو گھر کی گویا ملکہ ہوتی ہے، اور جب اس کو ماں کا درجہ ملتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جتنے بھی بیٹے ہوں ایک عورت کے، سارے اگر اپنی ماں کے قدم چومنے لگ جائیں تو اس ماں کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا ہے، قربان جائیے۔ اور یہ مرتبہ جن کے صدقے ملا ہے وہ ہمارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی پکی محبت نصیب ہو جاتی اور یوں ہم ان اشعار کے مصداق بن جاتے، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔
آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدت ہوتی۔ جس طرف اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل زیست میری ایک وہی ساعت ہوتی۔ مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، مجھ کو حاصل تیری تقلید کی عظمت ہوتی۔ میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے میری بہت عداوت ہوتی۔ میں تیرے عشق میں زخموں سے سجاتا یہ بدن، میرے چہرے پہ نہ یوں آج ندامت ہوتی۔ آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ اپنا سینہ تیرے انوار سے روشن کرتا، زندگی میری بھی خورشید کی صورت ہوتی۔ میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی۔ میں تیرے سامنے پڑھتا جو تیری نعت کبھی، مہرباں مجھ پہ تیری شان رسالت ہوتی۔ زیست سے موت تلک اور موت سے پھر زیست تلک، میری آنکھوں میں فقط تیری ہی صورت ہوتی۔ تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا ساتھی ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری بھی قسمت ہوتی۔ میں ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت رکھتا، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی۔ ایک تیرے در کی گدائی جو مجھے مل جاتی، اور پھر دل میں بھلا کون سی حسرت ہوتی۔ میں تیرے عہد میں ہوتا تو کرم ہوتا تیرا، اس گناہ گار پر تیری یہ خاص عنایت ہوتی۔